بہرحال اس کی میں اس وقت اس مسئلے کی بحث میں نہیں جا رہا، میں نے ذل کے لفظ کو بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ 4 اسماء کا ذل ہے، یہ 4 کام جو حضور کر رہے ہیں۔ اللہ کی آیات پڑھ کر سنانا، یہ بالکل ایسے ہے جیسے کسی بادشاہ کی طرف سے پروکلیمیشن ہے اور وہ کوئی ندا کرنے والا، منادی کرنے والا ڈنڈورچی آ کر اعلان کر رہا، فرمان آ گیا ہے شاہی، سن لو، کان کھول کر سن لو۔ یہ الملک کا ذل ہے۔ پھر اللہ قدوس ہے، القدوس، جیسے اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، ایسے ہی لوگوں کی سیرتوں کو پاک کرنا، تطہیر کرنا، ان کا تزکیہ کرنا، یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تعلیم دیتا ہے کتاب کی۔ اور کتاب در حقیقت جو ہے احکام کے لیے، یہ میں بھی وضاحت کر دوں گا، قرآن مجید کا جو حصہ احکام پر مشتمل ہے وہ کتاب ہے۔ جہاں کوئی فرض کی بات آئے گی، کتب علیکم الصلاۃ، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، ہر جگہ کتاب۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بیوہ ہو یا کوئی طلاق یافتہ ہو عورت، اس کی عدت جو ہے اس کو کتاب کہا ہے۔ جب تک عدت پوری نہ ہو جائے اس کے ساتھ نکاح کی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، کتاب قانون، جب تک کہ قانون عدت جو ہے اس کا تقاضا پورا نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی رشتے کی بات نہیں کی جا سکتی، اس کے بعد ہوگی بات جو بھی ہوگی، کوئی اشارے کنائے کی بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ کتاب سے مراد ہے احکام۔ اللہ العزیز ہے، زبردست ہے، جو چاہے حکمت دے، جو چاہے حکم دے، اس کا اختیار مطلق ہے، یو کانٹ چیلنج۔ اور پھر اس کے بعد حکمت ہے، انہوں نے اپنے احکام کی حکمتیں بھی سکھائی ہیں۔ دین کی مجموعی حکمت، میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا کرتا ہوں، میکرو حکمت اور مائکرو حکمت۔ جیسے آج کل آپ نے سنا ہوگا میکرو اکنامکس اور مائکرو اکنامکس، ایک ہے بڑے بڑے اصول اقتصادیات کے، ایک ہے بہت ڈیٹیلز میں جا کر اس کی جو مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی تفصیل میں جانا۔ تو میکرو اور مائکرو، ایک ہے عالمی سطح پر اقتصادی نظام جو چل رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ کسی ملک کے اندر جا کر جو تفصیلی طور پر بجٹنگ ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا، ٹیکسیشن ہے، یہ اب یہ اس کی ڈیٹیلز ہے۔ اسی طریقے سے میکرو حکمہ، وہ ہے جو دین کی جو اصل اساس اور جڑ ہے، ایمان، اس کی حکمت کو واضح کرتی ہے۔ اور ایک ہے احکام کی حکمت، جس پر کہ عظیم ترین کتاب جو ہے ہماری تاریخ میں وہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھی، علم و اسرار الشریعہ، حجت اللہ البالغہ جو کتاب ہے ان کی، وہ ہے کیا؟ علم و اسرار الشریعہ، شریعت کے اسرار اور رموز، اس میں کیا راز ہیں، یہ نمازوں کے اوقات کیوں ہیں، وضو کے یہ افعال کیوں ہیں، یہ کیوں جو ہے ہر شے کی کیا حکمت ہے، روزہ کیوں فرض کیا گیا، نماز کیوں فرض کی گئی، ان تمام چیزوں سے اس موضوع پر واقعہ یہ ہے کہ یہ واحد کتاب ہے جو پوری تاریخ میں لکھی گئی ہے شریعت کے احکام کی حکمتیں تلاش کرنے کی کوشش۔ اس لیے کہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اس دور کے گویا کہ فاتح ہیں، افتتاح کرنے والے ہیں، جبکہ انسان کے اوپر عقلیت کا جو ہے وہ بہت زیادہ غلبہ ہونے والا تھا، ریشنلزم کا دور آ رہا تھا، سائنٹسٹزم کا دور آ رہا تھا، لہذا اب ضرورت تھی کہ حکمت کے پہلو کو واضح کیا جائے۔ تو یہ حجت اللہ البالغہ انہوں نے لکھی۔ اب یہ ہے کہ ان 4 چیزوں پر میں ذرا تفصیل سے بات کروں گا کہ حضور کا یہ بنیادی انقلابی طریق ہے، انسانوں کو بدلنے کا یہ طریق ہے۔ انسان جمع ہو جائیں گے تو پھر نظام بدلا جائے گا، انسان نہیں بدلیں گے، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے اندر کی حالت کو، اپنے نفس کو نہیں بدلتے۔ یہ اندر کی تبدیلی جو ہے یہ کیسے آئے گی؟ پہلی بات یہ نوٹ کر لیجئے، اور اس کی ضمن میں مولانا حمید الدین فراہی اور مولانا امین احسن اصلاحی، اور خاص طور پر مولانا اصلاحی کی جو کتاب ہے مبادئ تدبر قرآن، یہ نام میرا رکھا ہوا ہے، ورنہ یہ کتاب پہلے یہاں کراچی میں ادارہ چراغ راہ ہوا کرتا تھا، اس نے شائع کی تھی، تو اس کا نام تھا تدبر قرآن۔ پھر جب میں نے مولانا اصلاحی صاحب کی تدبر قرآن کے نام سے جو تفسیر تھی اس کی جلد اول شائع کی، تو اس کتاب کا نام میں نے رکھ دیا مبادئ تدبر قرآن، اور یہ میرے نزدیک بہت اہم کتاب ہے قرآن حکیم کے طالب علم کے لیے، اس کتاب کو پڑھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو انہوں نے ان 4 چیزوں کی بڑی اچھی وضاحت کی ہے، اور میں نے اس کو مزید کچھ واضح کیا ہے
جو میری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، تو اس میں مقصد بعثت والی تو وہ آیت ہے جس پر 24 صفحے کا مقالہ ہے میرا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ مقصد بعثت تو یہ ہے حضور کا، بنیادی طریقہ کار یہ ہے جو ان 4 الفاظ میں آیا۔ اب دیکھیے اصل میں جو بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے، یہ چاروں اصطلاحات قرآن کے گرد گھومتی ہیں، قرآن ہی کے 4 علوم ہیں کہ جو 4 حصوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ پہلا لفظ ہے آیات۔ آیت کسے کہتے ہیں؟ نشانی۔ ویسے تو قرآن کی ہر آیت آیت ہے، 6666 ہیں یا 6600 سے تو اوپر ہیں، بہرحال یہ جو آیتیں ہیں سب آیتیں ہیں۔ سورہ حامیم بھی آیت ہو گئی، الف لام میم بھی آیت ہے۔ ایک تو ہے اصطلاح، آیت کے لفظی معنی کیا؟ نشانی۔ اس کائنات کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض من بعد موتها وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ سارے فینومینا آف دی نیچر جو ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی اس نشانی جو ہے، اب نشانی کا اصل مفہوم سمجھ لیجئے پہلے۔ نشانی ہے کہ آپ کو آپ کے دوست نے کبھی کوئی قلم دیا تھا ہدیۃً، اور چونکہ دوست کا دیا ہوا ہدیہ تھا آپ نے سنبھال کر رکھ دیا، استعمال نہیں کیا اسے، طویل عرصہ ہو گیا ٹرنک کے اندر پڑا رہا۔ اب وہ دوست سے بھی ملاقات ہوئے، کئی سال گزر گئی، نہ اس کا کوئی تصور ذہن میں ہے نہ وہ یاد ہے، کبھی خیال بھی اس کا نہیں آتا۔ اچانک ایک روز آپ نے سوٹ کیس کھولا اور وہ قلم نظر آیا، فوراً دوست یاد آ گیا۔ یہ ہے آیت کا مطلب، کسی شے کو دیکھ کر کوئی شے یاد آ جائے، یہ اس کی نشانی ہے۔ در حقیقت قرآن کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان انسان کے اندر موجود ہے، اس لیے کہ انسان میں روح ہے، اور روح کیا ہے؟ قل روح من امر ربی۔ اس روح کے اندر معرفت ربی موجود ہے اور محبت ربی موجود ہے، لیکن اس کے اوپر پردے پڑ گئے، ذہول ہے، دنیا کی مصروفیات ہیں جو ادھر دیکھنے ہی نہیں دیتی، روح کی طرف متوجہ ہی ہونے کا کوئی سوال نہیں۔ 24 گھنٹے کا روٹین ہے، ایک چکی چل رہی ہے، اسی میں آدمی چل رہا ہے، زندگی بتا دیتا ہے۔ لہذا یہ در حقیقت یاد دلانے کا، بھائی ذرا سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، کوئی یاد آیا تمہیں؟ اسی طرح قرآن مجید کی آیات، وہ جو آپ کا ڈورمنٹ کانشسنس ہے آپ کے اندر، شعور سویا ہوا ہے، وہ ڈورمنٹ، اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات آتی ہیں، تاکہ وہ شعور، جیسے وہ دوست کی یاد آپ کے اندر موجود تھی، اس وقت قلم نے تو آپ کو کچھ نہیں بتایا، کچھ کہا بھی نہیں ہے، وہ تو تھی آپ کے اندر، قلم کو دیکھ کر آپ کو دوست یاد آ گیا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ان آیات کے ذریعے سے اللہ یاد آتا ہے اندر آپ کے موجود۔ بڑی پیاری جو ہے اس میں حکایت جو ہے مولانا روم نے لکھی ہے اپنی مثنوی میں، کہ ایک شخص تھا جو کہ سنگ تراش تھا، اب چٹان میں سے اس نے شیر کا مجسمہ بنا دیا یا کسی اور شے کا مجسمہ بنا دیا۔ اس کا ایک بچہ تھا، نے پوچھا ابا آپ یہ پتھر سے شیر کیسے بنا دیتے؟ اب جواب سنیے، بیٹا شیر تو پتھر میں موجود تھا، میں نے تو جو اس کے اوپر پردے آئے ہوئے تھے وہ ہٹا دیے، یہاں سے اتنا کھرچ دیا، وہاں سے اتنا کھرچ دیا، یہاں سے اتنا تراش دیا، شیر آ گیا۔ شیر تو تھا اندر، میں نے بنایا تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تو آپ کے اندر ہے، لیکن پردے پڑے ہوئے ہیں، ذہول ہے، غفلت ہے۔ اس ذہول اور غفلت کے پردوں کو چاک کر کے یہ آیات سماویہ اور آفاقیہ، آیات انفسیہ، وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے اندر بھی ہماری نشانیاں موجود ہیں، آفاق میں بھی ہیں، انفس میں بھی ہے، اور یہ کتاب اللہ میں بھی ہے۔ گویا کہ یتلو علیہم آیات ہی کا مطلب ہے اللہ کی کانشسنس، اللہ کا شعور، اللہ کی ہستی کا احساس، اور اس پر وثوق اور اس پر یقین پیدا کیا جائے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، طریق اساسی جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ پہلے لوگوں کے اندر ایمان پیدا کیا جائے۔ اب یہ میں نے کہہ دیا پیدا کیا جائے، ایمان ہے ان کے اندر، اسے ابھارا جائے، اجاگر کیا جائے، وہ جو ایک سوئی ہوئی ان کی شعور کی کیفیت ہے اسے بیدار کیا جائے، ان کے ڈورمنٹ کانشسنس کو ایکٹیویٹ کیا جائے، تو پہلا کام یہ ہے۔ اور اس کے لیے اصل میں قرآن مجید کی مثال بہترین کیا ہے؟ جیسے مقناطیس ہے،
یہ میں نے مثالیں پہلے بھی بارہا دی ہیں، بہت سے حضرات کو تو میرا پہلا لفظ سنتے ہی یاد آ جاتی ہوں گی۔ یہ 5ویں میں سائنس کا پہلا تجربہ کیا تھا ہم نے کہ ایک مکسچر دے دیا گیا، اس کے اندر لکڑی کا برادہ بھی ہے اور لوہ چون بھی، جو لوہے کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے سے لوہ چون۔ اب اس کو علیحدہ کرنا کیسے کرو گے؟ اب ظاہر بات ہے اس کو ایک ایک کو چننا جو ہے یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ اچھا بھائی، یہ میگنیٹ ہاتھ میں لے لو، اس کو اس میں پھراؤ، وہ لوہے کے ٹکڑے اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے، برادہ رہ جائے گا۔ بین ہی قرآن وہ میگنیٹ ہے، اس کے وہ آیات جو اللہ کی قدرت، اللہ کے احسانات، اللہ کے انعامات، اللہ کی آیات سماویہ، آیات انفسیہ کی طرف توجہ دلاتی ہے، وہ میگنیٹ ہے کہ جو ان لوگوں کو کھینچ لیتا ہے جن کی سیرتیں، جن کی فطرتیں مسخ نہیں ہوئی ہیں، جن کے اندر کچھ نہ کچھ جان ہے، فطرت سلیمہ برقرار ہے، پردے جو پڑے ہوئے ہیں وہ بہت موجل نہیں ہیں، دبیز نہیں ہیں، ہلکے پردے ہیں، وہ ہٹ جائیں گے اور وہ آپ کے پاس آتے چلے جائیں گے۔ پہلا مرحلہ محمد الرسول اللہ کا یہ تھا، اللہ کے وہ فرامین، اللہ کی وہ آیات پڑھ کر سنائیں۔ تبشیر اسی کے ذریعے سے ہو رہی ہے، تذکیر اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے، انذار اس کے ذریعے سے ہو رہا ہے، تبلیغ اس کی ہو رہی ہے، تاکہ معاشرے کے اندر سے لوہے کے وہ ٹکڑے جن میں صلاحیت ہے اس میگنیٹ کے ساتھ چمٹ جانے کی، وہ آ جائیں، ان کو جمع کر لیا جائے، وہ آ جائیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے یتلو علیہم آیاتہ۔ میں نے جس دعوت کا آغاز کیا تھا دعوت قرآنی کے حوالے سے، اسی وقت کہہ دیا تھا، سن 72 میں انجمن قائم کی تو لکھ دیا تھا میرے پیش نظر اقامت دین کی جد و جہد کے لیے جماعت قائم کرنا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے اس کا۔ یہ درس قرآن، مطالعہ قرآن کے حلقے، یہ سارا جو ہے 1 ایئر کورس بعد میں شروع کیا، یا ہم نے قرآن اکیڈمی کے فیلو کا ایک نظام بنایا، قرآنی تربیت گاہ، کس لیے؟ کھینچنے کے لیے۔ یہ مقناطیس ہم معاشرے کے اندر پھیر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، تاکہ جن لوگوں کے اندر وہ سلامتی طبع برقرار ہے وہ چمٹ جائیں، آ جائیں۔ اب جب وہ آ جائیں گے تو دوسرا مرحلہ ہوگا وَيُزَكِّيهِمْ۔ ظاہر بات ہے کہ ان کی طباعیں تو سلیم ہیں، فطرتیں تو سلیم ہیں، لیکن بگڑے ہوئے معاشرے میں ہونے کی وجہ سے، رہنے کی وجہ سے ان کی بھی سیرتوں پہ کوئی داغ ہیں، دھبے ہیں۔ اب ان کی سیرتوں کو دھونا ہے، پاک کرنا ہے، ان داغ اور دھبوں سے پاک کرنا ہے، یہ تزکیہ ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے اس کو علیحدہ مضمون سمجھا ہے، حالانکہ تزکیہ بھی قرآن کا مضمون ہے، اور تزکیے کا سب سے بڑا ذریعہ بھی قرآن ہے۔ سورہ یونس میں فرمایا گیا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، دیکھو تمہارے پاس آ گئی ہے وہ شے، یہ قرآن، کہ جو تمہارے دلوں کے اندر جو روگ ہیں، سینوں کے اندر، ان کا علاج ہے۔ تکبر کا علاج ہوگا تو قرآن سے ہوگا، حسد کا علاج ہوگا تو قرآن سے ہوگا، حب دنیا کا علاج ہوگا تو قرآن سے ہوگا، حب جاہ کا علاج ہوگا تو قرآن سے ہوگا۔ یہی تو بیماریاں ہیں نا، یہ تھرومبوسس والی بیماری، انجائنا والی بیماری کا علاج قرآن نہیں ہے۔ قرآن کون سی دل کی بیماریوں کا روگ ہے؟ تکبر، عجب، حسد، حب مال، حب دولت، حب دنیا، حب جاہ، حب شہوت، یہ بیماریاں ہیں۔ ان بیماریوں سے پاک کرنا، لیکن اس کے لیے بھی قرآن شفاء لما فی الصدور، یہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو شفا دے رہے ہیں، ہم اتار رہے ہیں قرآن میں سے وہ چیزیں کہ جو سینوں کے امراض کا علاج ہے۔ تزکیہ بھی قرآن ہی کا مضمون ہے، اسے قرآن سے علیحدہ نہ سمجھیے، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ ہم نے اللہ کی ہستی کو ثبوت کے لیے بھی یونانی منطق کے ثبوت دینے شروع کر دیے۔ منطق کے ثبوتوں سے اللہ کی ہستی کا وجود ثابت کرنا ناممکن ہے۔ منطق کو تو منطق کاٹ دیتی ہے، کوئی بڑی سے بڑی منطق آپ لائیے، سب سے بڑی منطق یہ ہے کوئی شے بغیر پیدا کیے کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ کوئی پیدا کرنے والا ہوگا، منطق آتی ہے پھر اس کا پیدا کرنے والا کون؟ وہ کیسے بغیر پیدا کیا ہو گیا؟ آپ کی دلیل ختم۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں انمووڈ موور، ایک الٹیمیٹ کریٹر ہے جس نے پیدا کیا، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، یہ کیسے؟ آپ کی دلیل تو ختم ہو گئی۔ بغیر پیدا کیے اگر کوئی ایک ہستی پیدا ہو سکتی تھی تو پوری کائنات بھی ہو سکتی ہے۔ تو منطق سے تو نہیں، اللہ کا وجود ثابت نہیں کیا جا سکتا۔
یہ تو اللہ کا وجود اندر سے ابھر کر آتا ہے، آپ کی شخصیت کے اندر، آپ کی روح کے اندر دبی ہوئی وہ کانشسنس، وہ شعور جو ہے وہ بیدار ہوتا، ہاں ہے یہ بات جو کہہ رہا ہے قرآن، میرا دل گواہی دے رہا ہے، یہ میرے دل کی گواہی ہے، یہ ہے وہ شے۔ اسی طریقے سے تزکیے کے لیے ہم نے نہ معلوم کہاں کہاں سے، یا وہ پلیٹونزم ہے یا وہ نیو پلیٹونزم ہے، یا ہندوؤں کے جو یوگیوں کے معاملے تھے ان سے ہم نے وہ جیسے ان کے ہوتے ہیں اس طریقے سے بیٹھو اور یوں کرو اور یہ کرو، یہی ہم نے طریقے ایجاد کر لیے۔ کہاں سے لیے بھائی؟ نہ محمد الرسول اللہ نے سکھائے، نہ یہ اس طرح کے مراقبے اور اس طرح کی جو ہے وہ وظیفے کرنا یہ حضور نے سکھایا نہیں، یہ کہاں سے لے آئے آپ طریقے؟ قرآن تزکیہ کا ذریعہ بنتا ہے، اتارو اسے اپنے اندر۔ رات کو تہجد کا حکم دیا تو اسے بھی کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اس قرآن کے ساتھ کھڑے رہا کرو رات کو۔ یہ نہیں کہ 8 رکعتیں تو پڑھ لی جلدی قل ہو اللہ کے ساتھ اور اب بیٹھ گئے وہ ذکر کرنے کے لیے، یہ تو محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ وہاں تو یہ بھی ثابت ہے کہ 1 رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء 3 سوا 5 پارے پڑھے ہیں، اور عبداللہ ابن عباس کہنے لگے کہ میرا بار بار جی چاہا، وہ چلے گئے تھے، ان کی خالہ کا گھر تھا، کہ حضور کے ساتھ ایک رات بسر کروں، حضور کی نماز رات کی جو ہے اس میں شریک ہو جاؤں۔ اب وہ کھڑے ہو گئے، حضور کھڑے ہوئے، اب یہ تو سورہ بقرہ، آل عمران اور نساء کہیں بار بار میرے دل میں آیا میں نیت توڑوں اور بھاگوں، میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ نوجوان بچہ، وہ تو نماز جو تھی یہ تھی قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یہ قیام اللیل قرآن کی ترتیل کے لیے، اگر یہ نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ ٹھیک ہے ثواب تو ملے گا، لیکن جو حکمت ہے تزکیے کی اصل حکمت، جو اقبال کہتا ہے چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، سرایت کر جاتا ہے، اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے، اس کی سوچ بدل گئی، اس کے نظریات بدل گئے، اس کی ویلیوز بدل گئیں۔ پہلے زندگی سب سے بڑھ کر محبوب شے تھی، اب شہادت کی موت اس سے کہیں زیادہ مقصود و مطلوب ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، انسان اندر سے بدلتا ہے آیات قرآنیہ کے ذریعے، اور پھر اس کی تزکیہ نفس، تطہیر اخلاق، تعمیر سیرت، اس کا ہے سارا مدار قرآن کے اوپر۔ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اب جب تزکیہ بھی ہو گیا تو دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا سورہ بقرہ میں جب انسان کا اندر صاف ہو گیا تو اسے خود برا لگنے لگتا ہے کہ یہ چیز تو اچھی نہیں ہے، شراب وغیرہ تو معلوم ہوتا ہے اچھی شے نہیں۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اب یہ سوال خود کر رہے ہیں، اس لیے کہ زمین تیار ہو گئی ہے، حل چلا دیا آپ نے، غلط نظریات نکل گئے، غلط عقائد نکل گئے، اور عادات و اطوار درست ہو گئی، اخلاص فی النیہ پیدا ہو گیا۔ اب آپ حکم دیجئے، اب یہ کرو، تیار ہوں گے بصر و چشم۔ اگر یہ کام کیے بغیر آپ حکم دیتے ہیں تو آپ کو تجربہ ہی ہے، بیٹا نماز پڑھا کرو۔ اب آپ کو یہ پتہ نہیں بیٹے جی کے دل میں کیا، دماغ کے اندر کیا فلسفہ جو ہے اس وقت وہ جو ہے وہ ڈنک مار رہا ہے، وہ تو فلسفہ ہی اس کا، وہ خدائی کو نہیں مانتا، آپ نماز کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کو کیا پتا اس کے دماغ میں کیا ہے۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ تعلیم تو آپ نے وہ دلوائی ہے اسے کہ جس نے کہ اس کا گلا گھونٹ کے رکھ دیا ہے، لا الہ الا اللہ نکلتا ہی نہیں۔ نماز پڑھو، ڈانٹ ڈپٹ کے شریف ہوگا تو ٹھیک ہے، آپ کی جب دیکھ رہے ہیں تو پڑھ لے گا، ورنہ پھر بعد میں نہیں پڑھے گا، اور ذرا سے ضرورت زیادہ ہوگی کہے گا ابا جان چھوڑیے انتخاب اسی باتوں کو، کیا رکھا ہے نماز میں، کیوں وقت ضائع کروں میں وہی وقت اپنی پڑھائی میں نہ لگاؤں۔ تو جب تک اندر کی تبدیلی نہ ہو، فکر، ذہن اور قلب کی اصلاح، یہ 2 چیزیں ہو جائیں، اب جو حکم دیں گے بصر و چشم حاضر۔ شراب حرام ہے، برتن توڑ دیے گئے۔ بہت سے لوگ وہ تھے 60 70 سال کی عمر تھی، انہیں زندگی گزر گئی تھی شراب پیتے ہوئے، اب جب آخری حرمت کا حکم آیا ہے اس کے بعد دیکھا بھی نہیں پلٹ کر کہ شراب کہتے کسے ہیں، حالانکہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایڈکشن والی شے ہے، عادت جو ہے ہیبٹ میکنگ شے ہے، اسے وڈراول سنڈروم ہو جاتے ہیں، اسے بیماریاں ہو جاتی، کچھ بھی نہیں ہوا کسی کو، اس لیے کہ شخصیتوں کے اندر انقلاب آ چکا تھا۔ جو شراب کے برتن توڑے ہیں اور ساری مدینے کی گلیاں جو ہیں وہ شراب کی جو ہیں وہ نالیاں بن گئی، اس کے بعد کسی نے دیکھا بھی نہیں، یہ ہے۔ اور یہ امریکہ میں ہوا تھا، وہاں بھی پروہیبیشن ایکٹ پاس ہوا تھا کہ صاحب سٹیٹسٹکس ہیں، شراب کے نشے میں بہت سے راز نکل جاتے ہیں،
شراب کے نشے میں ڈرائیونگ سے کتنی موتیں ہوتی ہیں، یہ تمام جو ہیں وہ سٹیٹسٹکس، شراب بند کر دو، لیکن چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔ قانون تو بنانا انہی کا کام تھا نا، جنہوں نے بند کیا تھا انہوں نے کھول دیا کہ نہ بابا یہ نہیں، یہ تو شراب تو ہم پئیں گے۔ ایک وہ تھا، ایک حکم آیا اور ختم۔ اور آخری پھر اس کا جو درجہ ہے یہ درجہ تخصص ہے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا عربی مدارس میں، فارغ التحصیل تو ہو گئے، اب درجہ تخصص فی الحدیث، تخصص فی الفقہ، تخصص فی الافتاء۔ اب تخصص یہ ہر شخص کے بس کا روگ نہیں۔ حکمت کا علم یہ اعلیٰ ذہنی صلاحیتیں رکھنے والے لوگ ہیں کہ جن کو اب وہ دین کا وہ آخری اور حضور کی تعلیم و تربیت کا گویا کہ تکمیلی مرحلہ ہے۔ حکمت دین اور حکمت احکام دینیہ، ان دونوں کو حکمت، علم کی پختگی، عقل کی پختگی، اس میں بھی بعض حضرات نے، بلکہ بعض حضرات میں چونکہ ایک بہت بڑا نام بھی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حکمت سے مراد حدیث ہے، یعنی کتاب قرآن اور حدیث حکمت، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ کتاب سے مراد قرآن کا قانون کا حصہ، حکمت سے مراد قرآن کا دانائی والا حصہ۔ قرآن خود کہتا ہے ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ہیں وہ چیزیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے رب نے آپ پر وحی کی ہے، اس میں حکمت۔ تزکیہ بھی قرآن کا جز ہے، آیات بھی قرآن ہی سے ہیں، تعلیم کتاب بھی قرآن کا ایک حصہ ہے، تعلیم حکمت بھی قرآن کا ایک حصہ ہے۔ ہاں حدیث کے اندر احکام بھی ہے، حکمت بھی ہے۔ حدیث ہر اعتبار سے قرآن کی شرح ہے، بہت سے احکام کی تفصیلات تو ہمیں حدیث سے ملتی ہیں، لہذا یہ ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس کو اس طرح کر دینا کہ کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے حدیث، یہ صحیح نہیں ہے۔ در حقیقت یہ چاروں چیزیں جو ہیں، یہ پورا عمل انقلابی جو ہے، افراد کو بدلنے کا انقلابی عمل جو محمد الرسول اللہ کا بنیادی انقلابی عمل ہے، وہ قرآن کے گرد گھوم رہا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو یوں سمجھیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آلہ انقلاب ہے یہ قرآن حکیم، لیکن چہ مانی کہ انقلاب شخصی، انفرادی، انسانوں کو بدلنا، انسان سازی، سیرت و کردار کی تطہیر و تزکیہ، یہ کام سارا، اور پہلے کھینچ کر سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ کر لے آنا، یہ سارا کام قرآن کے ذریعے سے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان چار کے ساتھ میں جوڑ بیان کر چکا، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم۔ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ جو میں نے کہا کہ حضور کا اعلی انقلاب قرآن ہے، تو تقریباً یہ بات مولانا حالی نے کہی۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ نسخہ کیمیا ہے جس نے ان امیین کو، اجڑ قوم کو، قوم لدہ کو، ایسی لڑاکو جھگڑالو قوم، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، اور جھگڑا شروع ہو گیا تو ختم نہیں ہوتا، نسلاً بعد نسلاً چلا جا رہا ہے۔ اس قوم کو بدلا ہے، ان کی شخصیتوں کو بدلا ہے، ان کے کردار کو بدلا ہے، ان کے ارادوں اور عزائم کو بدلا ہے، ان کی امنگوں کو بدلا ہے، ان کی ویلیوز کو بدلا ہے، ان ان پڑھوں کو لوگوں کا، انسانوں کا معلم بنا دیا، علوم کے موجد بن گئے وہ عرب جو ان پڑھ تھے۔ یہ سارا انقلاب اس قرآن کا ہے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اسی لیے میرے نزدیک وہ بہت اونچا شعر ہے علامہ اقبال کا، فاش گویم آنچ در دل مزمرست، یہ کتابیں نیست چیزیں دیگرست۔ صاف ہی کہہ دوں تم سے جو میرے دل میں ہے، اس قرآن کو کتاب نہ سمجھنا، یہ کچھ اور شے ہے۔ کچھ اور کیا ہے؟ یہ کتابیں نہیں چیزیں دیگرست، مثل حق پنہاؤں ہم پیداستوں، جیسے اللہ الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے، اسی طرح اس قرآن کا ایک ظاہر ایک باطن ہے۔ زندہ و پائندہ و گویاستو، جیسے اللہ ہے الحی القیوم، اسی طریقے سے یہ قرآن بھی الحی القیوم، زندہ و پائندہ و گویاستو، چوں بجاں در رفت، جب یہ کسی انسان کے اندر اتر جاتا ہے، سرایت کر جاتا ہے،
جہاں دیگر شود، اس کے اندر جو ہے انقلاب برپا ہو جاتا ہے. ناؤ ہی از اے چینج پرسن آل ٹوگیدر، چینج فرام ود ان، اندر سے بدل گیا، سوچ بدل گئی، نظریات بدل گئے، ارادے بدل گئے، امنگیں بدل گئی، بدل گیا انسان. یہ انسانوں کی تبدیلی ہے جو پھر نظام کی تبدیلی، انقلاب، اس کے لیے جہاد اور قتال کے مراحل طے کرتی ہے. تو جہاد اور قتال کا ذکر آ چکا ہے سورہ صف میں، اور یہ جو بنیادی اصول ہے، اور اسی لیے اس آیت میں بھی آپ نے دیکھا فرمایا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، الہدی کا ذکر پہلے ہے، قرآن دیا گیا ہے. اس قرآن کا مصرف سورہ جمعہ میں آ رہا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کے ذریعے سے انہوں نے وہ انسانی قوت جمع کی، لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کو اس مجموعے میں سے چن لیا، کھینچ لیا وہ، اور اس کے بعد ان کی تربیت کی، ان کا تزکیہ کیا، انہیں منظم کیا، اور پھر جہاد اور قتال کی منزلیں طے کرا دی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً پہلے تو وہ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے. اب اس آیت میں امیین کا لفظ جو ہے وہ قابل تفسیر ہے کہ امیین سے مراد کیا ہے. اصل میں یہ لفظ جو ہے یہ یہودیوں نے بطور استحقار جو ہے اہل عرب کے لیے استعمال کیا تھا. ان پڑھ لوگ ہیں، ان پڑھ اس معنی یہ نہیں تھا کہ ان میں کوئی پڑھا لکھا تھا ہی نہیں. ورقہ ابن نوفل تھے موجود، مکے میں موجود تھے، اور وہ گئے تھے شام، جا کر انہوں نے عبرانی زبان سیکھی تھی. کانا یکتب التوراۃ بالعبرانیہ، عبرانی میں تک تورات لکھا کرتے تھے، جن کے پاس کہ حضرت خدیجہ لے کر گئی تھی حضور کو پہلی وحی کے بعد. پھر ابو عامر خزرجی بہت بڑا عالم تھا خزرج کا، جو بعد میں راہب بنا ہے، لیکن بدقسمت تھا، حضور کا دشمن ہو گیا. لیکن یہ نہیں تھا کہ ان میں پڑھے لکھے سرے سے نہیں تھے، لیکن ان کے اوپر یہ لفظ چسپاں کیوں کیا گیا کہ ہم ہیں کتاب والے، ہمارے پاس تورات ہے، اللہ کی شریعت ہے، کتاب ہے. یہ ان پڑھ لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں، اس معنی میں. ویسے یہ کہ امی کا لفظ جو ہے اس اعتبار سے کہ ماں کے ساتھ نسبت ہے، ماں کے بطن سے جو بھی برآمد ہوتا ہے علم لے کر تو نہیں آتا، وہ تو بعد میں حاصل ہوتا ہے. تو گویا کہ جو علم سے بے بہرا رہ گیا اسے کہا جا سکتا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. لیکن ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے کی فطرت سلیم اگر ہے تو ظاہر بات ہے کہ اسے علم کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر وہ حکمت کی طرف خود پیش قدمی کر جاتا ہے. چاہے اسے جس کو ہم کہتے ہیں ٹریڈیشنل جو علم ہے دنیا کے اندر جو ہے وہ نہ لیا ہو. اسی لیے اس کا ترجمہ جو ہے ایک مرتبہ کر دیا گیا تھا الٹریٹ حضور کے لیے، نبی امی. تو اس پر بڑا وہ احتجاج ہوا تھا کہ الٹریٹ یہ لفظ استعمال نہیں. ان لیٹرڈ ون، وہ کہ جس نے روایتی طریقے سے کوئی علم حاصل نہیں کیا. یہ لفظ امی اس معنی میں خود یہ یہود کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ یہودیوں میں بھی منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، اس لیے کہ ان کے ہاں بھی عوام کو تو پتہ ہی نہیں تھا تورات میں کیا لکھا ہے، جیسے آپ کو کیا پتا قرآن میں کیا لکھا ہے. تو آپ لوگ امی ہیں اس معنی میں. آپ تو جا کے مولوی سے پوچھتے ہیں یہ فتویٰ، یہ اس معاملہ ہو گیا، کیا حکم ہے، باقی لوگوں کو معلوم نہیں. امت مسلمہ کے اندر اب بھی امی ہے، اور یہودیوں کے ہاں چاہے انہیں بڑا غرہ تھا کہ ہم صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، اور علم کا اور فضل کا اور قانون دانی کا اور فتویٰ یہ سب ہمارے ہاں ہے، مفتی ہیں، قاضی ہیں، لیکن یہ کہ ان میں بھی امی تھے جو تورات کا علم نہیں رکھتے تھے. منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، بس خواہشات ہے کہ ہم تو چوزن پیپل آف دی لارڈ ہیں، یہ خواہشات تھیں. تو یہاں پر امی اس معنی میں آیا اہل عرب، وہ اہل عرب کیونکہ یہ حضرت اسماعیل کی اولاد تھے، اور حضرت اسماعیل کے بعد اس شاخ میں نبوت نہیں آئی، کتاب نہیں آئی. نبوت اور کتابیں جو ہے وہ بھیجی گئیں حضرت اسحاق کی اولاد میں، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، پھر ان کے بیٹوں کے اندر جو ہے نبوت چلی. ان کے بیٹوں میں سے حضرت یوسف نبی تھے، پھر ان کے ہاں کتابیں آئیں، حضرت موسیٰ آئے، تورات دی گئی، پھر اور انبیاء بے شمار آئے، اور پھر انہیں زبور بھی دی گئی، انجیل بھی دی گئی. تو انہیں غرہ تھا کہ ہم ہیں صاحب کتاب، صاحب شریعت، اور ہمارے ہاں علم ہے، فقہ ہے، ہمارا ایک قانون ہے، ہماری ایک شریعت ہے. یہ ان پڑھ جاہل یہ لوگ ہیں جو کہ جانتے ہی نہیں. تو اس اعتبار سے لیکن قرآن مجید نے یہی لفظ بطور وصف اختیار کر لیا. یہ ان لیٹرڈ لوگ جو تھے ان میں اللہ کا فضل دیکھو، اللہ کا کرم دیکھو. ایک ایسے شخص کو نبی بنا کر مبعوث کیا جو خود بھی ان لیٹرڈ ہے، اس نے کبھی بھی روایتی طریقے پر کوئی علم حاصل نہیں کیا. قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں اسے دلیل کے طور پر
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہ اس سے پہلے 40 برس کی زندگی آپ نے ان میں گزاری ہے، نہ آپ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے، وَلَا تَخَطُّهُ بِيَمِينِكَ، آپ نے اپنے داہنے ہاتھ سے کبھی کوئی شے لکھی ہی نہیں، لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ تو اللہ نے پھر سکھایا، اور جبرائیل کے ذریعے سے علمہ شدید القوا، وہ بڑی قوت والا فرشتہ جو ہے جبرائیل، اس نے علم دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن وہ تعلیم جو ہے وہ ہماری روایتی تعلیم تو نہیں تھی کہ پہلے عربی سیکھو، عربی صرف و نحو سیکھو، پھر یہ سیکھو، پھر اصول فقہ سیکھو، پھر یہ نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ہے جو دیا گیا ہے۔ تو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، یقیناً اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے، یہ بات صحیح ہے، انہیں کچھ معلوم نہیں تھا، بلکہ حضور کے بارے میں سورہ شورى میں آیا ہے ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے نبی آپ کو تو کچھ معلوم نہیں تھا کتاب کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، آپ کو کیا معلوم تھا؟ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، یہ تو ہم نے یہ قرآن آپ پر جو نازل بنایا ہے نور بنا کر، اس کے ذریعے سے ہم نے ہدایت دی ہے۔ اور اب جبکہ یہ قرآن مجید آپ پر نازل ہو گیا، إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اب آپ نوع انسانی کو سیدھے راستے کی ہدایت دیں گے۔ تو اس اعتبار سے یقیناً پہلے وہ گمراہ تھے، ان کے پاس علم نہیں تھا، ان کے پاس کچھ رسومات رہ گئی تھیں، وہ رسومات حج کی تھیں، وہ لے کے چل رہے تھے، ان میں بھی کچھ بگاڑ پیدا کر دیا تھا، نماز کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، وہ ان کی نماز تھی۔ اسی طریقے سے انہوں نے اور چیزوں میں، لیکن قربانی باقی تھی، حج کا جو ہے وہ کم سے کم منا میں جانا یہ ان کے ہاں باقی تھا، اپنے آپ کو انہوں نے عرفے سے، عرفات سے جو ہے وہ مبرہ کر لیا تھا کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے، ہم تو حرم والے ہیں، حرم کی حد سے باہر نہیں جائیں گے، عرفات جو ہے حدود حرم سے باہر ہے۔ یہ ساری اصلاحات قرآن نے بعد میں کی ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم، یہ آخرین جو مجرور ہے یہ امیین کے لیے آ رہا ہے۔ حضور امی تھے، خود امیین میں سے تھے، آپ کی بعثت خصوصی بھی امیین کے لیے ہے، لیکن آپ بھیجے گئے تمام نوع انسانی کے لیے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، مختلف الفاظ میں یہ بات 5 دفعہ قرآن میں آئی ہے، لہذا یہ صرف ان امیین ہی کے لیے حضور نہیں بھیجے گئے، آپ کی بعثت ہوئی ہے اوروں کے لیے بھی، دوسرے بھی جو انہی میں سے ہیں، پوٹینشلی وہ بھی امت مسلمہ کا جز بن جائیں گے، ولما یلحقوا بہم، ابھی تک ان میں شامل نہیں ہوئے۔ اس کے بارے میں روایت آتی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا حضور سے کہ اس سے مراد کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اشارہ کیا اس کی قوم جو ہے، اس کا اگر کہیں سریا پر بھی حکمت ہوگی تو اس کا ایک شخص وہاں سے بھی لے آئے گا، اور عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ اصل میں اشارہ تھا امام ابو حنیفہ امام اعظم کی طرف رحمہ اللہ۔ بہرحال حضور نے اشارہ کیا، اصل میں کیا ہے میں اس کو یوں بیان کیا کرتا ہوں، اب وقت بہت کم رہ گیا ہے، ابھی تو ہم 4 آیت پر بلکہ 3 آیت پر پہنچے ہیں، کہ یہ اصل میں حضور کی جو امت ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نقشہ بالکل ہے سٹرکچر آف دی ایٹم کے مطابق۔ ایٹم کا آپ کو معلوم ہے ایک نیوکلیس ہوتا ہے جس میں پروٹونز ہوتے ہیں، کچھ نیوٹرونز ہوتے ہیں، یہ ایٹم، یہ نیوکلیس ہے، اور پھر جو ہے الیکٹرونز جو ہے وہ اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں، اس کے مختلف جو ہے دائرے ہیں۔ تو جو حضور کی امت کا نیوکلیس ہے وہ امیین ہے، وہ عرب ہیں، جن میں سے حضور خود تھے اور جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا۔ آپ کی بعثت خصوصی جو ہے وہ الی اہل عرب، الی امیین تھی، لیکن اس کے بعد آپ کی اس امت میں ایرانی آ گئے، وہ الیکٹران ہے سب سے پہلا جو چل رہا ہے، رومی آ گئے، عیسائی، وہ الیکٹران ہے، پھر جو آگے چل کر جو بھی پرانے زمانے میں کہلاتا تھا خراسان کے لوگ آ گئے، سندھ و ہند کے لوگ آ گئے، ادھر بربر آ گئے اور آ گئے، اب یورپینز آ گئے، یہ سب وہ الیکٹرانز ہیں، بڑے سے بڑا دائرہ جو ہے یہ گھوم رہے، لیکن نیوکلیس وہ امیین ہے، عرب۔ آپ کی بعثت خصوصی ان کی طرف ہے۔ حضور 2 بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے، بعثت خصوصی الی اہل العرب، عرب میں بھی جو یہودی یا عیسائی وہاں پر تھے وہ نہیں، مشرکین عرب، بنو اسماعیل اور جو ان کے تابع تھے، یہ ہیں اصل میں جن میں سے حضور خود تھے، اور انہی کی طرف جو ہے آپ کی اصل بعثت تھی۔
اور دوسرے یہ کہ پوری دنیا کے لوگ ہیں، وہ بار بار اپنے اپنے وقت پر آتے رہے، لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے۔ انہی میں ہندی ہیں، سندھی ہیں، ہند و سندھ، ملایا، جاوا، سماٹرا، وہاں کے لوگ آ گئے۔ آپ کو معلوم ہے اب تو یہ امت جو ہے بہت بڑی امت ہے، بہت بڑی امت ہے، ہر قوم ہر نسل کے لوگ موجود ہیں۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اور وہ عزیز بھی ہے الحکیم بھی ہے، اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے۔ یعنی یہ کہ ایک عالمی رسالت کے لیے اللہ نے یہ طریقہ اپنی حکمت کی بنیاد پر اختیار کیا۔ اب یا تو یہ ہوتا کہ ہر زبان میں اللہ کا کلام نازل ہوتا، نہیں، حکمت خداوندی کیا، ایک قوم کو چن لیا جو امی تھی، اس امی قوم کو ایک امی رسول نے تعلیم دی، تزکیہ کیا، تیار کر دیا، اسے انسٹرومنٹ بنایا، اب اسے ذریعہ بنایا۔ جیسے کہ حجۃ الوداع میں حضور نے فرمایا الا هل بلغت، دیکھو تم تک تو میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ اور پورے مجمع نے جواب دیا انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة۔ پھر آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو یہاں ہیں ان کے ذمہ ہے کہ پہنچائیں انہیں جو یہاں نہیں ہے، میں تو بھیجا گیا ہوں پوری نوع انسانی کے لیے۔ آپ نے پہلا خطبہ جو دیا تھا بنو ہاشم کو جمع کر کے، اس میں بھی الفاظ یہ تھے وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ إِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ خَاصَّةً وَإِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس کا بھیجا ہوا ہوں، فرستادہ ہوں، ایلچی ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور تمام نوع انسانی کی طرف بالعموم۔ یہ جو آپ کی بعثت عامہ ہے، بعثت عمومی ہے پوری نوع انسانی کی طرف، اس کے فرائض پھر صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے ادا کیے، وہ میدان میں نکلے، عراق، ایران، شام، مصر فتح ہوتے چلے گئے، اور یہاں پر اللہ کا دین پھیلتا چلا گیا، تاکہ ایک اندرونی سازش عبداللہ ابن سبا کی، اس نے انٹرنل سیبوٹاج اس یہودی نے جو کروایا اور مسلمانوں میں فتنۃ الکبریٰ پیدا کر دیا، بہت بڑا ہنگامہ، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید ہوئے، اور پھر اس کے نتیجے میں 4.5 برس تک باہمی خانہ جنگا رہی، تب وہ راستہ جو ہے سیلاب روکا ہے، ورنہ یہ کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا وہ سیلاب رکنے والی شے نہیں تھی۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ سب سے بڑا فضل نوٹ کر لیجئے ان فضلہ کان علیک کبیرا، سورہ بنی اسرائیل میں حضور سے خطاب فرمایا اے محمد آپ پر تو اللہ کا فضل ہوا ہے بہت بڑا، مقام محمود پر فائز ہونے والے ہیں۔ لواء الحمد بیدی، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اب جو بھی ان کا مقام ہے اللہ کے ہاں، ان کا جو رتبہ ہے، البتہ اس رتبے کی وجہ سے جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ یہاں رتبہ یہ نہیں تھا کہ یہاں آپ نرم گرم اور گدیلوں پر رہے ہوں اور آرام کی زندگی انتہائی پرصعوبت، انتہائی مشقت بھری زندگی تھی جو آپ نے گزاری ہے۔ کبھی آپ نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، کئی وقت تک، جبکہ عام مسلمانوں کے گھروں میں آسودگی آ گئی تھی۔ فتح خیبر کے بعد بھی جبکہ بے تحاشا مال غنیمت آیا تھا اور تمام مسلمان جو ہے غنی ہو گئے تھے، حضور کے گھر میں پھر بھی فاقے رہتے تھے، اور حضور نے جو اختیاری فقر جو ہے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا، ازواج مطہرات نے ذرا سا تقاضا کیا ہے کہ کچھ ہمارا بھی اب نفقہ بڑھا دے، تو پھر آپ نے ایلا کیا 1 مہینے تک جو ہے اپنی تمام ازواج سے لا تعلق رہے، یہاں تک کہ ازواج نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہمیں فقر آپ نے جو اختیار کیا ہمیں بھی منظور ہے۔ سورہ احزاب میں اس کا ذکر موجود ہے، یا نساء النبی ان کنت قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اگر دنیا کا مال اور دولت تمہیں مطلوب ہے تو آؤ میں دے دلا کے رخصت کر دوں گا، پھر میرے گھر میں نہیں رہ سکو گی۔ ہاں اگر اللہ اور اس کا رسول تمہیں مطلوب ہے تو یہی فقر ہے جو اختیار کرنا ہوگا۔ تو آپ نے زندگی تو بڑی مشقت والی زندگی گزاری ہے، بہت ایک لمحہ اس کا جد و جہد، دن بھر کی جو مشقت ہوتی تھی وہ تو ہمیں معلوم ہے، پھر رات کو جو کھڑے ہوتے تھے وہ تو ابھی ہمیں اچھی طرح معلوم بھی نہیں۔ وہ تو ایک روایت، اگر حضرت عبداللہ ابن عباس نہ گئے ہوتے اور انہوں نے یہ واقعہ ان پر نہ بیتا ہوتا
تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا؟ یہ مشقت۔ بہرحال یہ اللہ کا فضل ہے جو آپ پر ہوا۔ دوسرے درجے میں یہ فضل عربوں پر ہوا کہ انہی میں سے حضور تھے، انہی کی زبان میں اللہ کا آخری کلام آیا، بہت بڑا فضل ہے۔ لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے، یہ نوٹ کر لیجئے، میری کتاب جو ہے موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل اور آنے والے حالات جو احادیث سے معلوم ہوتے ہیں، کتاب الملاحم اور کتاب الفتن سے، تو واقعہ یہ ہے کہ جو شدید ترین سزا عربوں کے لیے آنے والی ہے، جس کے لیے حدیث میں الفاظ آئے ویل للعرب من شر قد اقترب، بربادی ہے عرب کے لیے۔ اب جو کچھ ہوگا، یہ یروشلم کے اوپر جو ڈیڈ لاک ہو گیا ہے، یہ اگر جو ہے فلیئر اپ ہو گیا، اگر واقعتاً اب کتنے دن رہ گئے، سوا مہینہ بمشکل ہے، اگر 13 ستمبر کو اعلان کر دیا، جس کے خلاف کلنٹن نے بھی کہہ دیا بہت بڑی غلطی کرے گا اگر یاسر عرفات فیصلہ کر دے گا کہ اب ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں یونیلیٹرل کہ ہماری پیلسٹائن سٹیٹ جو ہے علیحدہ ہے، تو کیا ہوگا؟ کون سی وہ الملحمۃ العظمیٰ شروع ہو جائے گی، کچھ نہیں کہہ سکتے آپ۔ اور کس قدر خوریزی ہوگی عرب کی، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ ایک پرندہ اڑتا رہے گا، اسے کوئی خالی جگہ نہیں ملے گی جہاں لاش نہ ہو اور وہ زمین پر اتر جائے، یہاں تک کہ تھک کر مر کر گر جائے گا اور اسے خالی جگہ نہیں ملے گی، اتنے انسان قتل ہو۔ الملحمۃ العظمیٰ، عظیم ترین جنگ ہوگی، یہ سزا انہیں ملنی ہے۔ وہ عرب ہیں، ان کی اپنی زبان میں یہ اللہ کا کتاب ہے۔ پھر انہوں نے جب بھی آزاد ہوئے، جب تک تو ٹھیک تھے، انگریزوں کے غلام ہیں، فلاں کے غلام ہیں، ان کے غلام ہیں، فرانسیسیوں کے غلام ہیں، آزاد ہونے کے بعد کسی ایک عرب ملک نے بھی اللہ کے دین کو قائم نہیں کیا، یا قبلہ نیو یارک اور واشنگٹن اور یا قبلہ ماسکو، تو ان سے بڑھ کر مجرم کون ہوگا؟ اور وہ سزا آنی ہے۔ بہرحال اس کے بعد نمبر 2 پہ ہم ہیں، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ نمبر 2، 130 کروڑ اگر انسان اس وقت دنیا میں مسلمان ہیں، بعض لوگ تو 150 کروڑ تک کی تعداد بھی بتاتے ہیں، 20 کروڑ عرب ہیں، پھر 12-13 کروڑ یہ پاکستانی مسلمان، یہ مجرم نمبر 2 ہیں جنہوں نے اسلام کے نام پر ایک ملک بنایا اور 50 سال سے زیادہ گزار دیے، اسلام نہیں آیا، محل بن گئے، ایسے ایسے محل، یہی آپ کا ڈیفنس میں دیکھیے، ایک سے ایک بڑا معلوم ہوتا ہے، عالی شان۔ وہاں بادشاہوں کے محل جو ہے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کے بنتے ہیں، تو یہاں بھی اب کروڑوں سے کم میں تو نہیں جاتے یہ محل جو بن رہے ہیں یہاں۔ اسلام کہاں ہے جس کے لیے پاکستان بنایا تھا؟ وہی سودی لین دین۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید پیضا ہے پیرانے حرم کی آستی۔ علماء کا بھی ایک پیشہ ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ کہاں ہے وہ دین کے لیے قربانی اور ایثار؟ یا پھر فرقے وارانہ اپنے معاملات ہیں؟ بہرحال نمبر 2 مجرم ہم ہیں، اللہ تعالیٰ فضل فرما دے۔ دوسری بات ہے، ایک کوڑا تو ہم پر پڑا تھا 1971 میں جو آپ کا ملک 2 لخت ہو گیا، اب پتہ جانے کیا ہوگا، لیکن یہ کہ بہرحال اس سے زیادہ میں نہیں چاہتا اس پہ جانا۔ تو جن کے رتبے اونچے ہوتے ہیں اتنے ہی ان کی مشکل بھی ہوتی ہے۔ سب سے بڑا اونچا رتبہ محمد الرسول اللہ کا، ان فضلہ کان علیک کبیرہ۔ پھر ان کا رتبہ ہو گیا کہ جو حضور کی اس قوم میں سے تھے، جن کی زبان میں اللہ نے اپنا کلام اتارا۔ پھر جو بعد میں لوگ آ گئے، ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ وہ فضل اللہ کا ہم پر ہوا ہے کہ ہمیں اس نے امت محمد میں پیدا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ فضل نہ ہوتا، ہم ہندوؤں میں، سکھوں میں، پارسیوں میں، عیسائیوں میں کہیں پیدا ہو گئے ہوتے، تو ہم میں سے کتنے تھے جو اسلام کی نعمت سے بہرہ ہوتے؟ یہ فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ دیتا۔ فضل اسے کہتے ہیں بغیر استحقاق جو ملے۔ ایک ہے اجر یا اجرت، وہ ہے محنت پر، اجر بھی اجرت بھی۔ محنت کرتا ہے مزدور صبح سے شام تک تو اجرت لیتا ہے، لیکن فرض کیجئے 100 روپے آپ نے اجرت طے کی تھی، آپ نے دیکھا کہ اس نے کام بہت دل لگا کر کیا، آپ نے 110 دے دیے، 10 یہ فضل ہے جو بلا استحقاق، وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، ڈیمانڈ تو 100 ہی کر سکتا ہے، لیکن آپ نے 10-20 روپے زیادہ دیے، یہ فضل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی طرف سے جو شے بلا استحقاق عطا ہو جائے وہ فضل ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ نے خود اپنے فضل سے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کر دیا، تو ہم مسلمان ہیں۔ اب دیکھیے اس کے بعد
جب یہ قرآن ہی در حقیقت تمام انقلاب محمدی کا جو بنیادی اور اساسی طریقہ کار ہے، اس کا مرکز و محور قرآن ہے۔ اب چونکہ یہ آگے بھی بات چلنی تھی، صرف اہل عرب کے لیے تو نہیں تھی، امیین کو تو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ یہ حضور نے خود کیا۔ اب آگے یہی کام کرنا تھا امت کو، امت حامل قرآن بنا دی گئی۔ قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا، حضور کی حدیث خطبہ حجۃ الوداع ہی کے الفاظ ہیں، دیکھو مسلمانوں میں تو اب جانے والا ہوں، آئندہ اس جگہ پر ملاقات نہیں ہوگی، یہ حضور نے فرما دیا تھا۔ البتہ میں تمہیں بغیر سہارے کے چھوڑ کر نہیں جا رہا، میں نے ایک چیز چھوڑ دی ہے تمہارے مابین، اگر اسے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس اعتبار سے اب حامل کتاب الہی امت بنتی ہے۔ اب یہاں اہل کتاب کا ذکر کیا گیا اور یہ گویا کہ بطور نشان عبرت، دیکھو مسلمانوں اب تم حامل کتاب بنائے جا رہے ہو، اس کی ذمہ داریاں تمہیں ادا کرنی ہے۔ دیکھنا ایسا نہ ہو جو پہلے تھے جنہوں نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، اور ان کی مثال ایسی ہو گئی جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہوں۔ بڑی ثقیل مثال ہے جو اللہ نے دی ہے، کثیف ہے، لطیف نہیں ہے، لیکن واقعہ اگر کوئی حقیقت کثیف ہے تو اس کے لیے تو مثال وہی لانی پڑے گی۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، مثال ان کی کہ جو حامل تورات بنائے گئے تھے، حمل کہتے ہیں بوجھ جو اٹھایا جائے، ذمہ داری جو ڈالی جائے، حمل۔ یہ حمل جو ہے وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا، اسر اس بوجھ کو کہتے ہیں جس کے نیچے انسان دب کر رہ جائے، حرکت نہ کر سکے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو ذمہ داری اسر نہیں ہے، یہ حمل ہے جس کو لے کر آدمی چل سکتا ہے۔ حمال کہتے ہیں آپ اس مزدور کو جو بوجھ اٹھا کر چلتا ہے۔ تو وہ امت جو ہے حامل ہوتی ہے، حمال ہوتی ہے اس کتاب کی کہ اسے پہنچائے، عام کرے، پھیلائے، اس کی ذمہ داریاں ادا کرے۔ مثلا